اچھا جناب، السلام علیکم۔ محمد رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اچھا تو جناب، آج پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں، چھوٹی سی خبر ہے، تھوڑی سی افسوسناک ہے کہ یو اے ای نے ویزوں کے حوالے سے 24 ہمارے پاکستان کے 24 شہروں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ پہلے یہ 22 تھے، 2 اور ایڈ کر دیا انہوں نے، 24 کر دیے۔ ان شہروں میں شامل ہے جی ایبٹ آباد، جی جی کے سی یعنی کہ ڈی جی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، ساہیوال، شیخو پورہ، سرگودا، اٹک، سکردو، مظفر گڑھ اور سکھر۔ یہ وہ چیدہ چیدہ شہر ہیں، ویسے ٹوٹل 24 ہیں۔ اصل میں افسوسناک بات یہ ہے کہ کل کو ہم بھی اس قابل ہوں کہ کسی کے شہر، یو اے کے شہروں کو ہم بلیک لسٹ کر سکیں۔ اور مجھے تو اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے سلیکٹیو شہروں کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا۔ خیر وجوہات سامنے آ جائیں گی، تو یا تو ہم اس قابل نہیں ہیں، اور یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں جی اس حوالے سے۔ خیر افسوسناک بات ہے۔ اچھا جناب، پہلی نیوز ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے آڈیو لیک کیس کی سماعت کا تحریک حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں چیئرمین پی ٹی اے ممبران کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی کچھ اہم معلومات منگوائی گئی۔ جب جسٹس بابر ستار یا ہماری جو عدلیہ ہے وہ وزیر اعظم کو تو اپنا ملازم سمجھنے لگ گئی ہے، حالانکہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو کروڑوں عوام کے ووٹ لے کے آتا ہے مگر ان کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس آڈیو لیک کے حوالے سے جی کھوسہ بشا بی پی اور لطیف کھوسہ کا کیس ہے۔ اس کے بعد ثاقب نثار کے بیٹے کا کیس بھی ادھر ان کے پاس ہی ہے، جس میں وہ کوئی سیٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے جی کہ یہ سیٹ ہے، یہ اتنے کی دینی ہے، میں 1.25 کروڑ لوں گا، میں 2 کروڑ لوں گا۔ وہ سنی ہوئی، آپ لوگوں نے بھی یہ گفتگو سنی ہوئی ہے اور ہم نے بھی سنی ہوئی ہے گفتگو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پھر پرویز الہی صاحب کا اور نقوی صاحب کا کیس کہ وہ بس بات یہ ہے کہ ان کیسوں پہ کوئی ایکشن نہیں لینا، اس کا نوٹس پی ٹی اے کو دے دینا ہے، گورنمنٹ کو دے دینا ہے، مگر وہ جو کیس پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہنا ہے۔ اصل چکر یہ ہے۔ اچھا جناب، جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ اپنے حکم نامے میں لکھتے ہیں، ریاست کی سرپرستی میں کسی بھی قسم کی سرویلنس غیر قانونی ہے۔ لا آف انٹرسپیشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے 4 ملین افراد کی سرویلنس کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوتی ہے اور پرائم منسٹر اور کیبنٹ اس سرویلنس کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا جی، میں کسی حد تک تو ویسے بابر ستار صاحب کے حوالے سے ان کے ساتھ اس حوالے تک تو ہوں کہ ریاست کو کسی کی نجی زندگی میں مداخلت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ کسی قسم کی ایسی سرویلنس نہیں ہونی چاہیے جس میں کسی کی نجی زندگی انوالو ہو۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں وہ چیز ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس کو یہ دیکھا جائے کہ اس میں یہ جرم ہو رہا ہے تو اس جرم کے پیچھے جانا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے، مگر جو اس میں جرم ہو رہا ہے اسی آڈیوز یا ویڈیوز کی فورنسک کروا کے اس سے جو اس کا رزلٹ بھی لینا چاہیے، اس جرم کے حوالے سے اس کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے، جو بندہ ملزم یا مجرم جو اس میں وہ حرکت کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست کو کسی کی نجی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مگر اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ریاست نے مجرمان بھی پکڑنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کا یہ جو سارا نظام موبائل سے ڈیٹا ویٹا لے کے ان کی جیو فینسنگ کی جاتی ہے، اس میں یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ کہاں اس کی لوکیشن پتہ کر لی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی کالز کا ریکارڈ لے کے پتہ کیا جاتا ہے کہ اس نے آخری کال کہاں کی، اس نے پہلی کال کہاں کی، اس میں کون کون صورت کار ہے، اس کون کون انوالو ہے اس میں۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ اسی ڈیٹا سے ہی نکلتی ہیں۔ یہ جو اس وقت آج کل سیلولر کمپنیوں سے اور آگے پیچھے سے یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے، پولیس اس ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے اور بڑے بڑے کیسز پولیس نے سلجھائے ہیں اس حوالے سے۔ اس وقت اس ٹیکنالوجی سے اور اس ڈیٹا سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے جی، یہ کوئی پاکستان میں اکیلا نہیں ہے۔
یہ سیلولر کے ڈیٹا سے پوری دنیا میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کا پیچھا کیا جاتا ہے، اس سے رزلٹ حاصل ہوتا ہے۔ پولیس اس کو استعمال کرتی، پوری دنیا کی پولیس استعمال کرتی ہے جی ان ڈیٹاز کو۔ تو ان چیزوں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ہمارے ججز کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بابر سردار صاحب اس طرح کی کمپنیوں پہ اگر یہ پابندی لگا دیں گے تو پھر تو ایک چھوٹے سے چھوٹا مجرم پکڑنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس میں تو آپ کوئی چھوٹا چھوٹا جرم یا بڑے سے بڑا جرم کو قتل بھی ہو جائے تو آپ کے پاس جب کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو آپ پولیس ہماری کوئی جن تو نہیں ہے نا جی کہ جو پکڑ کے تو کیس سالو کرنے کے لیے اسی طرح کے ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ان کو میں ٹولز ہی کہوں گا، یہ جو ڈیٹا ہے یہ ایک ٹول ہے۔ میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پرسنل گفتگو وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی اس کو ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، مگر جس گفتگو میں کسی جرم کا اعتراف ہو رہا ہو یا ایک جرم کرنے کے لیے کوئی وہ گفتگو کی جا رہی ہو، اس کو ضرور پر ضرور اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور ان کو بلا کے ایسا نہیں ہونا جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں انہوں نے ایک جج صاحب کو بلا کے تو ایک ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لی کہ جی انہوں نے کہا جی کہ میرے پر دباؤ ڈال کے تو فلانے بندے نے مجھے کوئی غلط میری ویڈیو دکھا کے میرے پر دباؤ ڈال کے تو میرے سے فیصلہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا جی، وہ کھوسا صاحب تھے اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے کیس کو اپنے پاس سو موٹو لے کے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آپ اس طرح کا کسی قسم کا ایویڈنس لے کے چلے جاؤ، آپ کوئی چیز ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کس جگہ ریکارڈ ہوا، کس نے ریکارڈ کیا، جس بندے نے ریکارڈ کیا وہ سامنے آئے گا پھر ہم اس کو مانیں گے۔ کمال ہے، مطلب آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ جو جرم ادھر جس جرم کا اعتراف ہو رہا ہے وہ نہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ یہ ریکارڈنگ کیسے ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت انتہائی غلط طریقہ کار ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا جناب، اب خبر ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بہت آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں جی، چوکے چھکے مار رہے ہیں جناب۔ وہ تو پی ٹی آئی کے گلے بڑے ہوئے ہیں میرے حساب میں، تو وہ خاص کر پی ٹی آئی کی وہ قیادت جو اس وقت پی ٹی آئی کو گورن کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب تو اندر بیٹھے ہیں جیل میں، وہ تو کر نہیں سکتے کچھ۔ وہ کہتے ہیں جناب علی کہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئی ایس آئی سے وہ خود کہتے تھے کہ جی آئی ایس آئی اجازت دے گی تو ہم پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، اور آج وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں، بلکہ وہ صرف شامل نہیں ہیں، وہ قیادت کے بھی دعوے دار بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ اصل میں فواد چودھری کو اپنے متھے لگانے والا خود آج کی قیادت ہے۔ ایکچولی انہوں نے فواد چودھری کو چھیڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی یہ بگوڑا ہے جی، یہ تو اس نے تو پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے، یہ تو فوج کے کہنے پر اس نے پریس کانفرنس کی، مطلب اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے اس کو چھیڑ دیا ہے۔ اب اصل میں دیکھا جائے تو فواد چودھری ان سب میں سب سے زیادہ جیل میں رہ گیا ہے، اور فواد چودھری جو ہے میں فواد چودھری کا کوئی حمایتی نہیں ہوں بالکل، مگر فواد چودھری جو ہے اس نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی اس دوران، جبکہ ادھر کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی جماعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مگر فواد چودھری نے پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، یہ چلا گیا تھا اس جماعت میں جو نئی بنائی تھی انہوں نے اپنا جہانگیر خان ترین صاحب نے، مگر ادھر بھی ہم نے اسی کنڈیشن دیکھی تھی، یہ بیٹھا ہوا بالکل نظریں جھکا کے جس طرح کسی کو زبردستی بٹھا دیا گیا۔ تو یہ تو شروع سے پی ٹی آئی کے سپورٹ میں ہی بات کرتا رہا، یہ تو انہوں نے پکڑ کے چھیڑ دیا اس کو، اب چھیڑ دیا تو اب وہ ان کے پوزڑے کھول رہا ہے۔ اگر آج کی جو قیادت ہے وہ اگر خاموشی اختیار کرتی، اس کو نہ چھیڑتی، تو یہ تو پی ٹی آئی کے حق کا کام کر رہا تھا، یہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا تھا، مخالف باتیں بالکل نہیں کرتا تھا، یہ تو انہوں نے چھیڑ کے اپنے گلے مصیبت ڈال لی ہے۔ فواد چودھری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے بغض فواد چودھری میں نا اپنے آپ کو نقصان کر لیا اپنا۔ اگر اس وقت ایک عام کارکن یا عام سپورٹر کے نظریے سے دیکھا جائے
تو فواد چودھری کا جو بیانیہ ہے وہ اس کو پسند کر رہا ہے. اس کی نظر میں فواد چودھری کی حیثیت زیادہ ہے ان جونیئر قیادت کے مقابلے میں. فواد چودھری کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ آج کی قیادت جو ہے وہ عمران خان کو باہر نکالنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس میں غلط کیا ہے؟ اور یہ بات جو ہے وہ آج کا جو سپورٹر ہے، آج کا جو کارکن ہے، وہ اس کے دل کو لگتی ہے. کیونکہ جو کارکن ہے، وہ جو سپورٹر ہے، وہ تو عمران خان کا سپورٹر ہے، وہ اس قیادت کا سپورٹر نہیں ہے. اس وقت کو مقابلہ فواد چودھری عمران خان میں تو نہیں ہے نا. فواد چودھری تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت تو مقابلہ دیکھا جائے تو ہے فواد چودھری بمقابلہ عمر ایوب، فواد چودھری بمقابلہ وہ بیرسٹر گوہر، فواد چودھری بمقابلہ شبلی فراز. فواد چودھری کا تو ان لوگوں سے مقابلہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب جونیئر قیادت ہے، یہ سینئر قیادت نئی قیادت ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فواد چودھری کا وزن آج کی قیادت میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آج، ان سب میں فواد چودھری زیادہ سیاسی طور پہ زیادہ وزنی ہے. اگر موجودہ قیادت نے اس وقت ڈسکریڈٹ ہونے سے بچنا ہے نا، تو فواد چودھری کو کے ساتھ اس کو انگیج کریں، اس کو گپ شپ میں لائیں، اور ہو سکے تو بے شک اس کو پی ٹی آئی میں دوبارہ سے ان کر لیں، تاکہ اپنا یعنی کہ وہ اس حوالے سے وہ خاموش ہو جائے. اچھا جناب، مولانا صاحب نے آج ایک تقریر میں کہا ہے کہ فوج سیاسی مداخلت سے باز رہے. مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے تو ابھی تک کوئی کمیٹی ہی ترتیب نہیں دی جس سے گفتگو ہو سکے. ویسے بھی پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کے ساتھ کیا ڈسکشن کریں گے جی؟ ان کو کیا گارنٹی دیں گے؟ ان کا تو جو لیڈر ہے وہ آج کچھ بات کرتا ہے، کل کو کچھ بات کرتا ہے. ان کا کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر جو عمران خان کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آج جو کسی پارٹی سے طے کر لے، چاہے مولانا صاحب سے طے کر لے، کل کو عمران خان صاحب اس پہ قائم رہیں گے. بالکل، وہ تو عمران خان صاحب کا تو قائم رہنا ممکن نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی یو ٹرن کو لیڈرشپ سمجھتے ہیں کہ جی یو ٹرن لے لے بندہ تو وہ تو لیڈر ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے تو یو ٹرن لینا کوئی بہت چمبے کی بات نہیں ہوتی. تو مولانا صاحب کے ساتھ جب کوئی بات کر رہے ہیں ان کو چاہیے ہوگی گارنٹی. تو گارنٹی کس نے دینی ہے؟ گارنٹی تو ادھر عمران خان کی کوئی بھی نہیں دے سکتا. ان کی پوری جماعت میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی گارنٹی دے دے. عمران خان صاحب بھائی جان اپنے جیل میں بیٹھ کے اپنا گیم کھیل رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے ان کا. ویسے بھی مولانا صاحب کا جو سٹینس ہے وہ پی ٹی آئی سے بہت ڈفرینٹ ہے جی. مولانا صاحب فوج سے بات کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیچ میں شامل کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو آپ کی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو بغیر فوج کے چل ہی نہیں سکتی. وہ خان صاحب روزانہ کہتے ہیں، ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ملاقات نہیں کرتے، میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں. تو اتنے پیغام پہنچا چکے ہیں جی وہ فوج ان سے ملاقات ہی نہیں کرتی. تو وہ تو عمران خان صاحب تو آج بھی وہی چاہتے ہیں کہ فوج ان کو گود میں اٹھائے اور مسند اقتدار پہ لا کے بٹھا دے. تو مولانا صاحب تو ایسے بندے نہیں ہیں. یہ تو اسٹریٹ فارورڈ تضاد ہے دونوں جماعتوں کا. اس حوالے سے میں تو پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا اتحاد تقریباً ناممکن ہے. زندگی میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، مگر مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ اتحاد تقریباً ناممکن ہے، 99% ناممکن ہے. آج مولانا صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ کے پی کے ترقیاتی بجٹ میں 10% جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو جاتا ہے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے. مگر اس حوالے سے کچھ بات آلریڈی علی مین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں وہ بھی کر چکے ہیں. وہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میری اپنی جب فصل ہوتی ہے تو زمینوں پہ، تو اس کو اٹھوانے کے لیے مجھے ٹی ٹی پی کو بتا دینا پڑتا ہے. تو یہ بات کو تھوڑی سی غلطی ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک الزام ہے جی. تو ابھی میرے خیال میں پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد، چاہے سیاسی ہو یا کوئی بھی ہو،
مجھے تو اس کی دور دور تک کوئی رمق نظر نہیں آتی. باقی کل فیوچر میں کیا ہو جائے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا.